اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں بیٹا آپ؟ آج ہم لوگ اپنا باقاعدہ سلیبس کا آغاز کریں گے، جس میں ہم لوگ سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 جو ہے وہ ہے اخلاق نبوی، اور اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ لیکن بیٹا جو ہم لوگوں نے 7th میں جس طرح ہم لوگ کتابیں پڑھتے تھے، کتاب میں ہم لوگ جو سبق پڑھتے تھے تو اس میں ہم لوگ ان کے مصنف کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب ہم لوگ اب جماعت ہشتم میں آ گئے ہیں تو اب ہم لوگوں نے جماعت ہشتم میں ان کے مصنفین کو بھی اور شعراء کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ان کے جو لکھنے والے مصنف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا شبلی نعمانی۔ ان کی ولادت مین پیدائش 1857 اور وفات ان کی ہوئی ہے 1914 میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ باقاعدہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی، ان کو میں پڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بیٹا ان کا ہر جملہ جو ہے، اس میں پڑھا جانے والا جملہ وہ معروضی سوال میں شامل ہے۔ مشکل الفاظ اپنے پاس نوٹ کریں، بک کے اوپر لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے اسکرین شاٹ سینڈ کروں گی، تو آپ نے وہ بھی اپنے پاس سیو کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں مولانا شبلی نعمانی؟ یو پی کہتے ہیں اتر پردیش کو۔ یہ بھارت کا ایک علاقہ ہے جس میں کہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے کہتے ہیں گاؤں کو، بندھول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی، یعنی انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ منطق و فلسفہ کہتے ہیں ایک گہرے علم کو۔ طبیعیات کہتے ہیں بیالوجی کو، جس میں کہ آپ لوگ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ریاضی کہتے ہیں میتھس کو، یعنی حساب کو، کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ کہتے ہیں دین اسلام کا ایک علم ہے جو رامپور میں، اور علم الحدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ بیٹا یہ 3 لائنوں میں جو مشتمل آپ کا پیراگراف تھا، اس میں ہم لوگوں نے ان کے والد کا نام، ان کی تعلیم اور ان کا علاقہ جہاں وہ پیدا ہوئے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ آپ لوگوں کے بہترین MCQs ہو سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ تدریسی مین استاد تھے، یعنی وہ پڑھاتے تھے۔ کہاں پہ؟ جو سر سید احمد خان نے ایک ادارہ قائم کیا تھا مسلم علی گڑھ کالج جس کا نام تھا، وہاں پہ وہ پروفیسر تھے۔ 1882 میں پروفیسر آرلینڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ بیٹا میں نے گزشتہ کتنے پیپرز کو اٹھا کے دیکھا ہے، یہ جملہ اس میں آیا ہوا ہے، انہوں نے معروضی سوال میں دیا ہوا ہے۔ ترکی کی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا ہے۔ تمغہ مجیدیہ یہ جیسے ہمارا نشان حیدر ہے، یا ستارہ امتیاز ہے، یا ستارہ شجاعت ہے، تو اس طرح ان کے بھی تمغے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو اعلیٰ کارکردگی پہ ترکی کی حکومت نے تمغہ مجیدیہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے آ جاتے ہیں کہ انگریزی حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس العلماء جو ہے مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب ہے علماء کا سورج۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی کہ انہوں نے کیسے کہاں پہ تعلیم حاصل کی اور وہ کہاں پہ انہوں نے سروس کی۔ پھر کہتے ہیں مولانا شبلی نعمانی یا مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ اب سوانح عمریہ کس کو کہتے ہیں؟ سوانح عمریہ کہتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں ان کی حالات زندگی لکھنا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر ہم لکھے، حضرت عمر فاروق کے انصاف پہ لکھے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ لکھے، یعنی سوانح عمریہ انہوں نے لکھی
لکھی اور پھر جو مسلمان خواب غفلت میں تھے اور ان کو ابھارنے کے لیے اپنے لیے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا لکھا کہ مسلمانوں کو کے لیے ان کی پرانے لوگوں کے پرانے جو بڑی بڑی شخصیات گزری تھیں ان کی سوانح عمریاں لکھی، مستقبل کی تعمیر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں، تنقید کہتے ہیں بیٹا پرکھنے کو، تو یہ تنقید ہم لوگ اچھے برے کی کا موازنہ بھی کرتے ہیں، اچھے مطلب دو اگر اچھی بک ہے تو ہم ان دو اچھی بک کی تحریروں کا بھی موازنہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی خامیاں ہیں کوئی خوبیاں ہیں تو سارے کو پرکھنا جو ہے وہ تنقید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اصل قبول کیا، یعنی انہوں نے جو بھی تنقید کی نا تو اس میں ان کی تنقید پر حالی کا اثر نظر آتا ہے۔ اچھا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی تھا، حالانکہ انہوں نے تنقید میں مغربی طرز کو اپنایا لیکن ان کا اپنا مزاج جو تھا وہ خالصاً مشرقی تھا، وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوئے، مرعوب یعنی متاثر نہیں ہوئے، یعنی یا دیکھیں نا اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اکثر ان کا پہناوا بدل جاتا ہے، اکثر ان کی بول چال بدل جاتی ہے، اکثر ان کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اگر مغربی تہذیب وہ مغربی لوگوں میں رہے، ان کو انہوں نے پرکھا لیکن ان کی اپنی زندگی پر ان کے کچھ اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا کہتے ہیں رفیق کو، رفیق کہتے ہیں دوست کو، اور اردو نثر کہتے ہیں اردو کو آسان تشریح پیش کرنا کہ عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ کہتے ہیں بیٹا، عناصر کہتے ہیں عنصر کی جمع، عنصر بہت چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں، اور خمسہ کہتے ہیں فارسی میں 5 کو، ٹھیک ہے۔ عناصر خمسہ یعنی جو 5 لوگ تھے جنہوں نے اردو کی بنیاد رکھی، تو ان میں کون تھے؟ ان میں ایک مولانا شبلی نعمانی تھے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں عناصر خمسہ میں کون کون شامل ہے؟ محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی۔ یہ سمجھے کہ اردو کو بنانے والے 5 پلر ہیں اور ان 5 پلروں پر اردو کی بنیاد کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ میں آ جاتا ہے ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ مقصدی پہلو یعنی وہ مقصد کے مطابق بات کرتے ہیں، یعنی جو خاص مقصد ہوتا ہے نا اس مقصد کے مطابق ان کی بات ہوتی ہے، وہ ادھر کی فالتو باتیں یا ادھر ادھر کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ان کا نظم العین مطلب ہے زندگی کا مقصد، کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو۔ یعنی دیکھیں مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے، یعنی وہ بالکل ہی انگریزوں کے تابع ہو گئے تھے، تو اب وہ اتنے ہی مایوس تھے کہ ہم لوگ تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کا مولانا شبلی نعمانی کی تحریروں کا اصل مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پرانے دور، یعنی جو دیکھیں تیمور غزنوی جو تھے یا مولانا یہ جو تھے ان کا کیا نام ہے، ٹیپو سلطان جو ہیں، ان کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو کتنی شخصیات ہیں ان کی بہادری کے ذکر کرنے والی، تو وہ ان کی حالات زندگی مسلمانوں کے سامنے اپنی تحریروں کی صورت میں لاتے تاکہ مسلمان اس سے فائدہ حاصل ہو اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا ماضی کتنا جاندار تھا اور اب بھی ہم لوگ ہمت کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں اور وہ اس چیز کو سامنے لاتے ہوئے، اس چیز پر عمل کرتے ہوئے، اس کو اپنا سبق سمجھتے ہوئے اس کو اپنائیں اور اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کریں۔ سمجھ آ گئی میری بات کی بیٹا؟ آپ ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتی جائیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ان کا بیان مطلب جو یہ تحریر میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں عالمانہ، یعنی علم و حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لہجہ پرجوش، یعنی ان کے الفاظ جو ہے وہ پرجوش ہوتے ہیں، جوش دلانے والے ہوتے ہیں، اور عبارت مختصر ہوتی ہے اور لمبی چوڑی عبارت نہیں ہوتی، شارٹ فارم میں وہ لکھتے تھے، لیکن ان کے الفاظ پرجوش ہوتے تھے، ان کے الفاظ میں وزن ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری چمک کے ساتھ لوگوں پر اثر کرنے
کی طرح ان کے الفاظ چمکتے تھے کہ ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے. جلوہ گر مین ظاہر ہونا. انہیں الفاظ کے برمحل کا مطلب ہے موقع کے مطابق استعمال کرنا پر پوری قدرت حاصل تھی. یعنی ان کو پتہ تھا کہ کس موقع پر کون سی بات لکھی جاتی ہے یا کن لوگوں کے بارے میں، کس شخص کے بارے میں کیا بات لکھی جاتی ہے. وہ موتی چنتے اور پروتے. موتی چننے اور پرونے کا مطلب یہ کہ وہ اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے اور پھر ان کو موتیوں کی لڑی میں یعنی اپنی تحریر کی صورت میں وہ لکھتے تھے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ پھر کہتے ہیں علمی مسائل کے بیان میں ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے. شگفتہ یعنی خوش مزاجی سے خوبصورت انداز میں لکھتے، بور ہونے والے ان کے الفاظ نہیں تھے. عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ ہوتی. اسلوب محققانہ جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا تھا. تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے. شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہیں: سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب، عالمگیر پر ایک نظر، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعر و عجم، موازنہ انیس و دبیر، سفرنامہ روم و مصر شام. ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے مرتب کی. شبلی نے 1914 میں وفات پائی. بیٹا یہ ورڈز میننگ ہے جو میں نے دوران لیکچر آپ کو لکھوائے ہیں اور میں نے ایک پیج پہ بھی لکھ لی ہیں. آپ اس کی اسکرین شاٹ اپنے پاس محفوظ کر لیں. کچھ اس پیج پر ہے اور کچھ یہ سیکنڈ پیج پر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو اپنی ٹیچر سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں. والسلام.